مجھے افسوس ہوتا ہے رمضان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سننا نہیں چاہتے، ان کو سال میں ایک بار ہی تو موقع ملتا ہے، ان موقعوں کو بھی گنوا دیتے ہیں، بازاروں کی زینت بنے رہتے۔ بازار کتنے بازار کرو گے، کتنے سال بھر تو بازار کھلا ہے، کیا یہ تراویح پھر رمضان کے بعد ملنے والی ہے؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک تو تم حافظ قرآن ہو نہیں، قرآن گھر میں پڑھتے نہیں، ایک حافظ تمہارے ہاں آ گیا سنانے کے لیے اللہ کا کلام، اس کے لیے بھی پیچھے بھاگ جا رہے ہو، تو گویا کہ تم قرآن کے ساتھ بہت ناانصافی کر رہے ہو، قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال چکے، اس کے حقوق نہیں ادا کرتے۔ گھروں میں جا کر کے دیکھو تو بہت اونچے طاق پر اس کو رکھ دیا ہے، قرآن پر تو اتنی دھول جمع ہوتی ہے کہ اتنی دھول نہ فریج پر نہ ٹی وی پر، عجیب و غریب آوازیں مردے کو سنائی دینے لگتی ہیں، زمین ہلنے لگتی ہے اور دونوں جانب سے دباتی ہے زمین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ضغطۃ القبر حق، قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوگا۔ صحابی رسول سعد بن معاذ کے بارے میں حضور نے فرمایا ان کو قبر دبا رہی تھی، قبر سب کو دبائے گی لیکن کچھ کو ایسے دبائے گی کہ ان کی ہڈی پسلیاں الگ ہو جائیں، اور کچھ کو محبت سے دبائے گی۔ لیکن فرمایا کہ قبر جو ہے اس وقت اندھیری اور پھر عجیب و غریب آوازیں، تنہائی الگ، کوئی نہیں ہے قریب، کوئی نہیں ہے۔ اس وقت کچھ لوگوں کی قبر میں ایسا ہے کہ اچانک ایک نورانی شکل کا نوجوان سرانے کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں، تو گھبرا مت، میں تیری دوستی نبھانے آیا ہوں۔ مردہ پلٹ کر کے دیکھتا ہے، پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو کہتا ہے میں اللہ کا کلام قرآن پاک۔ میرے عزیزوں، قرآن عظیم پڑھنے میں بھی وہ لطف ہے، سننے میں بھی وہ لطف ہے۔ قیامت کے دن فرمایا جائے گا، یہ بھی حدیث پاک ہے، کہ جو قرآن پڑھتا تھا اسے رب تعالیٰ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا۔ وہ جب قرآن پڑھتا جائے گا تو اسے حکم ہوگا ایک ایک آیت پڑھ اور ایک ایک درجہ اوپر جا، ترقی کرتا جا۔ وہ قرآن پڑھتا رہے گا اور درجات کی بلندی اس کی ہوتی رہے گی۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ حافظ قرآن جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا ہو، قرآن کے حرام کو حرام سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہو، قیامت کے دن وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کی سفارش کر کے جنت لے جائے گا جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا تھا۔ اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کو لے جانے کی اسے اجازت دی جائے گی۔ اور مجھے آج اس مصلی پر، محراب پر قرآن پاک کا دور سناتے ہوئے 23 سال گزر گئے۔ الحمدللہ یہ 23واں سال ہے میرا تراویح کا قرآن پاک، اور میرے خیال سے ہاشمی مسجد میں نے 6 سال سنایا ہے، یہ 6واں سال تھا مختلف مقامات پر۔ لیکن کبھی یہ موٹے قرآن کو، اتنا ضخیم قرآن اٹھا کر کے ہم دیکھتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا کہ یہ پورا کا پورا سینے میں آیا کیسے، یہ محفوظ کیسے ہے۔ اور جب بندہ پڑھنے لگتا ہے حافظ قرآن، حقیقت میں بتاؤں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، باقی دوسرے حفاظ اکرام وہ بہتر جانتے ہیں، ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو من جانب اللہ، خود اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت دروازے نہ کھولے تو وہ ایک آیت آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ ہاں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اکرام ہے۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن یاد کرنے کے لیے جب بچے بھی کوشش کرتے ہیں تو 5 سال کے بچے بھی حافظ قرآن بنے، دنیا میں ریکارڈ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت سیدنا مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 سال کی عمر میں قرات سبع یعنی 7 قراتوں کے ساتھ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ وہ بڑے بڑے علماء بھی نہیں آج 7 قرات جانتے ہیں، 7 قراتیں ہیں قرآن پاک کی۔